ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے اور نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا رہا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ جواب جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قمری یعنی جو چاند کا سال ہوتا ہے، چاند کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو قمری کہتے ہیں۔ تو قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام دسمبر پر نہیں بلکہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں جو 12 مہینے کا ذکر ہے، 12 مہینے کا تذکرہ ہے، دراصل یہ قمری 12 مہینوں کا ذکر ہے، اور اس سے مراد قمری کے 12 مہینے ہیں جس کو ہم چاند کے سال کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قمری نظام الاوقات کو ہی لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شریعت کے کثیر احکام عبادت و معاملات جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، رضاعت، بلوغت وغیرہ بھی قمری نظام الاوقات پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ قمری سال عرف میں یعنی لوگوں میں اور استعمال کے اعتبار سے بھی یہ مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنے نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان قمری سالوں کا اعتبار کریں اور اسی کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں۔ رہی بات اس سوال کے جواب کی، صورت مسئلہ کی کہ نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے، نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا کیسا ہے، تو نئے سال، نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے، اور مبارکبادی پیش کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ رب العزت نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب خوشی منانا اور مبارکبادی پیش کرنا یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ لہٰذا حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر نعوذ باللہ کیا جاتا ہے، شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مرد و عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر بلند آواز سے گاڑیوں اور بائکوں کی ریلی نکالی جاتی ہے اور لوگوں کے چین و سکون کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سڑکوں پر نکلنا، گلیوں میں گھومنا بائکوں کے ذریعے اور آوازیں بلند کرنا اور لوگوں کا سکون غارت کرنا، لوگوں کا سکون برباد کرنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس انداز، اس طرح سے جو بھی خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ نئے سال کی آغاز کی خوشی ہو، اس کی آمد کی خوشی ہو یا کوئی اور، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، صورت مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے، نئے سال کی آمد کی خوشی منانا جائز تو ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی آمد کی مبارکبادی پیش کرنا جائز ہے، چونکہ اس موقع پر دعائیہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس سال کو مبارک کرے، خیر و برکت والا بنائے، تو یہ دعائیہ کلمات ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے دعائیہ کلمات کے ذریعے مبارکبادی پیش کرنا جائز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید معلوماتی، انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن، اس کی اطلاع
آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔